منجی عالمین مسیح خداوند کے جلالی اور مبارک ترین نام میں آج پھر آپ ناظرین کی خدمت میں نوید ملک آداب بجا لاتا ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس پروگرام کے تحت بہت ساری خوبصورت، عمیق اور گہری باتیں ہم مل کر سیکھ رہے ہیں اور آپ برکت پا رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کے لیے سارا جلال، ساری عزت خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کو ملے۔ آج آپ کی خدمت میں اس بڑے مضمون کے تحت کہ میں مسیحی کیوں ہوں، ایک اور موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس موضوع کی بڑی اہم ضرورت محسوس ہوئی ہے، کیونکہ جب میں اپنے وطن عزیز جس سے مجھے انس ہے، اور آپ جو میرے ہم وطن ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں اس لیے کہ میرا خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور جب میں اپنے ملک کے شمال سے جنوب تک یا مشرق سے مغرب تک دیکھتا ہوں تو ہر جا مختلف طرح کی دعوتیں دی جاتی ہیں۔ کوئی شادی کی دعوت دیتا ہے، کوئی مہمانداری کی دعوت دیتا ہے، کوئی دین میں شمولیت کی دعوت دیتا ہے، کوئی کس طرح کی دعوت اور کوئی کس طرح کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن یہ جو دنیاوی دعوتیں ہیں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر میں بے شمار ایسے سائن بورڈ دیکھتا ہوں جن میں مذہبی طور پر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ میں شامل ہوں، اور دعوت فلاں، دعوت فلاں، دعوت فلاں۔ لیکن آج میں آپ کی خدمت میں بھی ایک دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ قبول کریں تو آپ کی اخروی زندگی سنور جائے گی اور نکھر جائے گی، اور اگر آپ نہ کریں تو میں سوچتا ہوں کہ اس دعوت کو قبول نہ کرنا آپ کی منزل سے ابدی محرومی کی علامت ہوگی۔ اس لیے آج میری ان باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے ذہن نشین کیجئے گا، اور یہ دعوت اصل میں یہ میری طرف سے تو ہے ہی، لیکن مجھ سے کہیں زیادہ بڑھ کر زندہ مسیح یسوع مسیح کی دعوت آپ کے لیے ہے۔ اس دعوت کو قبول کیجئے اور اس کی ضیافت میں شریک ہوئیے گا۔ کلام مقدس سے جو حوالہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کا 19 باب اور اس کی 41 سے 44، یہ 4 آیات ہیں۔ اردو ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ پر کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے۔
اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ آمین۔ ناظرین کرام، یہ جو آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب منجی دو جہاں خداوند یسوع مسیح اس زمینی خدمت کے دوران زمینی زندگی کے آخری ہفتے میں شہر یروشلیم کی طرف رواں تھے۔ ان کے جتنے بھی شاگرد تھے وہ ان کے صحبت میں، ان کے ہم رفاقت اور ان کے ساتھ تھے، اور اب ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں شہر یروشلیم سامنے نظر آ رہا تھا۔ ہیکل، خانہ خدا، جائے عبادت بہت خوبصورت پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ شہر یروشلیم بہت خوبصورت لگتا تھا، نظارہ بہت حسین تھا۔ پاسبل ہے کہ مسیحا کے جو صحابی تھے یعنی شاگرد، آپ نے مسیحا کی توجہ اس شہر کی طرف کی ہو کہ دیکھیے کتنا حسین نظارہ ہے۔ لیکن جب میں ان آیات کو دیکھتا ہوں تو مسیح خداوند کی بابت لکھا ہے کہ وہ اس شہر کے قریب آ کر اس شہر کی طرف دیکھا اور وہ رو پڑے۔ اور پھر آگے جو آیات تھیں، آپ نے ان آیات کو سنا کہ اس کی کیا وجوہ تھی کہ مسیح خداوند رو پڑے۔ مین بات اور مین وجہ، جو بڑی وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ مسیحا آئے اہل یہود یعنی بنی اسرائیل کے لیے، اور انہوں نے جا کر منادی بھی کی، انہوں نے وہاں پر جا کر تبلیغ بھی کی۔ لیکن جو اہل یہود اور اسرائیلی لوگ تھے، انہوں نے مسیحا کو پہچانا نہیں اور اپنا دل آپ کو دیا نہیں ہے۔ آپ کے معجزات دیکھے، آپ کی تبلیغ سنی، آپ کے خطبے سنے، لیکن اپنا دل آپ کو دیا نہیں۔ اور شہر یروشلیم اہل یہود یا بنی اسرائیل کے لیے ایک مرکزی مقام کی حیثیت سے تھا۔ اور اب مسیحا جب اس شہر پر نگاہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کاش کہ تو اپنی سلامتی کی باتیں جانتا، لیکن تو نے ان سلامتی کی باتوں کو پہچانا نہیں۔ تمہاری آنکھوں سے یہ باتیں چھپ گئی ہیں، تم نے اپنے دل کو سخت کیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ شہر اور یہ پتھر جو خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کی اینٹ سے اینٹ جلد بجے گی اور کوئی پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا۔ ساری شان و شوکت جاتی رہے گی، سب کچھ تمام ہو جائے گا۔ اور کاش کہ تم نگاہ کرتے اور اس حقیقت کو جو مسیحا میں ان تک پہنچی تھی اس کو قبول کرتے۔ لیکن اہل یہود بنی اسرائیل نے آپ کی اس دعوت کو ریجیکٹ کیا، رد کیا اور قبول نہیں کیا۔ بالفاظ دیگر
مسیحا ان یہودی لوگوں کو اور بنی اسرائیل کو کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے لیے آیا لیکن تم نے مجھے پہچانا نہیں، نہ ہی میری باتوں پر کان دھرا ہے۔ کاش کہ تم مجھے جانتے اور پہچانتے، لیکن چونکہ تم نے نہیں پہچانا اور نہیں جانا، اس لیے اب تم پر سزا وارد ہونے والی ہے۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے اپنے ایک جرنیل کے ذریعہ سے حملہ کیا، اور جیسے مسیحا نے کہا، اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی، اور ایون بچوں کو بھی پتھروں پر مار کر پٹکا گیا، اور بہت سارے لوگوں کو اسیر بنا کر لے جایا بھی گیا۔ شہر کے پھاٹک جل گئے، ہیکل کی وہ رونق اور حشمت جاتی رہی، کیونکہ انہوں نے قدر نہیں کی۔ اب بات یہ ہے کہ مسیح خداوند جب یروشلیم کی حالت زار کو دیکھتے ہیں، ان کی سرد مہری کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ جو دعوت ان کو دی گئی بنی اسرائیل کو، انہوں نے اس دعوت کو قبول بھی نہیں کیا، کیونکہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا، مسیح خداوند نے خود کہا۔ اور اس کے علاوہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو رد کیا اور آپ کی ذات اقدس پر کفر بولا اور تولا۔ مسیحا نے بہت مقامات پر ان کو دعوت دی کہ تم میری طرف لوٹ آؤ، لیکن انہوں نے اپنے دل کو سخت کیا، اور اس زمین پر اخروی عدالت تو ہونی ہی تھی، اس زمین پر ان لوگوں کی عدالت ہوئی، اور وہ نہیں کر پائے جو اصل میں ان کی اپنی سوچ کے مطابق تھا۔ ادھر دوسری طرف میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحا نے یروشلیم کو دعوت دی، یعنی لوگوں کو، کہ رجوع لاؤ، نہیں لائے۔ سرد میری، سخت دلی، ہٹ درمی، تعصب، ضد کی روح، نافرمانی، اور اس کے نتیجے میں مسیح کی دعوت کو رد کیا اور سزا پائے۔ مسیحا کا رونا، آپ کی آنکھوں کا اشک بار ہونا، اس کے پیچھے ان لوگوں کے ساتھ ہونے والے واقعات کے سبب سے رونا تھا، اور اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں تھا۔ مسیحا بوجھ رکھتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ وہ مسیحا کے ذریعہ سے خدا کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر پائیں، لیکن سرد مہری کے سبب سے وہ ایسا نہیں کر پائے۔ لیکن میں آج اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بنی اسرائیل یا یہودی نہیں ہے، آپ کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو سکتا ہے، جو کوئی بھی آپ کا مذہب ہے، نو پرابلم۔ لیکن میں صرف آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مذہبی ہونے کے باوجود اگر آپ کے پاس آخرت کے تعلق سے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی شورٹی نہیں، کوئی یقین دہانی نہیں، تو پھر کیوں نہیں مسیحا کی اس دعوت کو آپ قبول کر لیتے؟ میں نے شروع میں کہا تھا، بہت سارے لوگ دعوتیں دیتے پھرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی شورٹی اپنے آپ کی بابت نہیں ہے، کیونکہ کسی اور نے بھی ان کو کوئی شورٹی
یا گارنٹی اخروی زندگی اور آخرت کی منزل کے تعلق سے انہیں دی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اس ٹیلی ویژن پروگرام میں کہ میں مسیحی کیوں ہوں، یہ دعوت عام دیتا ہوں کہ مسیحا کی اس پیشکش کو، اس دعوت کو قبول کیجئے، جب وہ آپ کے جو ایک دھندلا سا فیوچر ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ آج بھی آپ پر روتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، کیونکہ آپ زندہ ہیں۔ اور جیسے ہزاروں سال پہلے یروشلیم پر آپ نے اشک بہائے، وہ آج آپ پر بھی اشک بہاتے ہیں، اور وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ تم سلامتی کی باتوں کو جانتے، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے ان باتوں کو اس سے پہلے جانا نہ ہو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلامتی کی باتیں جو مسیح کی ہے، کتاب مقدس میں آلریڈی رقم ہے، اور وہی سلامتی کی باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ ان کو قبول کریں اور حیات ابدی حاصل کرتے ہوئے اس زمین پر جب تک آپ کا سفر تمام ہو نہیں جاتا، آپ اس بات کو یقین اور وثوق کے ساتھ قبول کریں کہ میری زندگی کے سورج کے ڈوبنے کے بعد میرا ایک ابدی سفر شروع ہوگا، اور وہ سفر منجی عالمین مسیح خداوند کے ساتھ ہوگا۔ میرا جینا، میرا مرنا مسیح کے لیے ہے اور مسیح کے ساتھ ہوگا۔ سلامتی کی دعوت وہی دے سکتا ہے جس کے پاس سلامتی ہو، اور مسیح خداوند سے متعلق آپ کی آمد سے بھی 700 سال پہلے یہ بتایا گیا کہ مسیحا سلامتی کا شاہزادہ ہے، اور آج اس دعوت کو جو مسیحا کی ہے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ کہتے ہوئے آپ نے اہل یہود سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، انجیل مقدس میں بیان موجود ہے کہ جیسے مرغی اپنے پرو تلے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے، کتنی بار چاہا کہ تمہیں ایسے ہی اپنی پناہ میں لے لوں، چھپا لوں، لیکن تم نے نہ چاہا۔ عزیزو، ہمارے یہ پروگرام آج پہلا پروگرام تو نہیں ہے، کتنے پروگرام اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور آپ ان پروگرامز کو دیکھتے اور سنتے رہے ہیں۔ گویا اس سے پہلے جتنے بھی پروگرام ہو چکے ہیں، ہر پروگرام میں آپ کے لیے مسیحا کی طرف سے دعوت عام تھی۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے اس دعوت کو قبول کیا کہ نہیں کیا، لیکن وہ آپ کو بلاتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں چھپا لینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی پناہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یقین کیجئے کہ جتنے وعدے اور دعوے مسیح خداوند نے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ مجھ سے کیے ہیں، اتنے دعوے کسی اور نبی اور کسی اور پیغمبر نے نہیں کیے۔ میری بات کو الٹ نہیں لیجئے گا، میرے لیے تمام نبی، تمام پیغمبر
तमाम रसूल, मज़ाहिब के बानियान और रहनुमा काबिल इज्जत हैं। मैं उनका एहतराम करता हूं और मैं उनकी इज्जत करता हूं। क्या कोई इस तरह का दावा आपके यहां मौजूद है जैसे मसीह खुदावंद ने दावे किए? मसलन आपने फरमाया कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और आबे हयात मुफ्त ले और पिए। आबे हयात, क्या जिस किसी की आप पैरवी करते हैं, खा कोई मजहबी लीडर है या जो कोई भी है, क्या किसी ने आपसे यह कहा कि मेरे पास आओ और आबे हयात, हां, जिंदगी का पानी, हमेशा जीने के लिए पानी मुझसे लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं? यकीन जानिए, अदियान का तालिब इल्म होने की हैसियत से मासबा जिंदा मसीह के किसी और ने इस तरह का दावा नहीं किया, जिस सबब से कोई वैसी दावत दे भी नहीं सकता। ये मसीहा ही दावत दे रहे हैं, जिस दावत को आज मैं एक मैसेंजर, पैगाम रसा होने के एतबार से आप तक पहुंचा रहा हूं। और फिर जब मैं किताब मुकद्दस में देखता हूं तो आपने फरमाया कि दरवाजा मैं हूं। दरवाजा मैं हूं, यह नहीं कि बहुत सारे दरवाजे हैं और उनमें से एक मैं हूं। नो, एक ही दरवाजा है और आपने कहा मैं वो दरवाजा हूं जिससे दाखिल होकर आप फिरदौसे बरी में कुर्बे खुदाबंदी हासिल कर सकते हैं। और गुजरे हफ्ते के प्रोग्राम में मैंने आपकी खिदमत में बयान किया, बल्कि कई प्रोग्राम्स में एक हवाला कोड करता रहा हूं कि मसीह खुदावंद ने यह दावा किया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे अलावा या मेरे सवा, मेरे बगैर कोई भी शख्स कुर्बे इलाही हासिल नहीं कर सकता। मैं ही वाहिद नजात का, गुनाहों की मुआफी का, हमेशा की जिंदगी का वसीला हूं और राह हूं, दरवाजा हूं। इसी से दाखिल होने से आप अंदर आ सकते हैं, और अगर आप इससे दाखिल नहीं होंगे तो आप खोए रहेंगे और हमेशा बाहर ही रहेंगे। इस दुनिया में आप समेत बेशुमार लोग अपने दुखों के बोझ, बीमारियों के बोझ, परेशानियों के बोझ, डिप्रेशन और मायूसियों के बोझ तले दबे हुए हैं। बेरोजगारी और बे औलाद होने के बोझ तले दबे हुए हैं। कर्ज की लानत तले दबे हुए हैं। समझ नहीं आती कि अब करूं तो क्या करूं, सब कुछ लुटा चुके। मैं आपको मसीहा की ज़बान मुबारक से दावत दे रहा हूं कि आप मसीहा के पास आ जाएं। सबब यह है कि आप ही वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने यह दावा किया कि ऐ बोझ से दबे हुए, थके मांदे, मेहनत उठाने वाले लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें आराम दूं। यह दावत किसने दी? मसीह खुदावंद ने। है कोई जहान में जिसने इस तरह की दावत दी हो? क्योंकि हर कोई अपने अपने बोझ तले दबा हुआ है। सुन रहे हैं? आ रही है समझ?
اور جو کوئی اپنے ہی بوجھ تلے دبا ہوا ہے وہ کسی دوسرے کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا بوجھ اور آپ کا بوجھ وہی اٹھا سکتا ہے جس کا اپنا کوئی بوجھ نہیں۔ بڑے بڑے تنقیدی لوگ زمانے میں آتے رہے اور انہوں نے لگتا ہے خوردبین لگا کر مسیح خداوند کی زندگی سے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو بھی وہ کہہ اٹھے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، ایون غیر قوم کے لوگوں نے بھی یہ کہا، اور چونکہ اپنا ان کا کوئی بوجھ نہیں تھا اس لیے وہ میرا اور آپ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ میرا تو اٹھا لیا انہوں نے کیونکہ میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اب وہ آپ کو وہی دعوت دیتے ہیں کہ اس دعوت کو قبول کریں اور آپ ان کی قربت اور ان کی نزدیکی میں آ جائیں۔ مسیح خداوند نے کہا تم بڑے بڑے جوؤں تلے دبے ہوئے ہو، مختلف شریعتیں لے کر گھومتے ہو، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں میرے پاس آؤ، جو میرا جوا ہے نا وہ ہلکا ہے، میں مزید بوجھ نہیں ڈالتا ہوں، میں تمہیں ہلکے کی پیشکش کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے لیے جو کرنا تھا وہ تم نے تمہارے لیے کر دیا ہے، اس کو تم قبول کرو اور حیات ابدی کو حاصل کرو۔ اور آج مسیح خداوند اس خاکسار شخص کے ذریعہ سے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کیا کیونکہ میں نے ان کی دعوت کو صدق کے دل سے قبول کیا، آج ان کی دعوت کو آپ بھی قبول کر لیں۔ اور اس کے لیے کوئی جملہ نہیں ہے جو آپ کو پڑھنا پڑے گا، نہ، صرف اور صرف خالق حقیقی کے حضور سجدہ ریز ہو کر آنسوؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہوگا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ اور مسیحا نے صلیب کلوری پر جو میرا اور آپ کا فدیہ دیا ہے اس فدیے کو اپنے لیے قبول کرنا ہوگا، اور پھر دل کا دروازہ کھولنا ہوگا کہ مسیحا میرے دل میں آ جائیے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک عجیب خوشی، اطمینان اور تسلی ہوگی، اور اس شخص کی طرح آپ بھی قوموں اور امتوں کو پھر یہ دعوت دیں گے اور بتائیں گے کہ مسیح خداوند کے پاس آئیے، کیونکہ زندگی ان کے پاس ہے، معافی ان کے پاس ہے، ہمیشہ کی زندگی ان کے پاس ہے۔ اور پھر آپ اس لائق ہو سکیں گے کہ ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کر دنیا کے سامنے یہ جواز پیش کر سکیں، کیا؟ کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔